شخص گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا، ہمارے غسل خانے کے پاس جو درخت ہے اسے کٹوا دو، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جب غسل کر رہی ہوں تو پرندوں کی نظر مجھ پہ پڑے۔ وہ بیوی کی اس بات سے بہت متاثر ہوا، اس نے درخت کٹوا دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ دوستو میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ ایک دن وہ خلاف معمول اچانک گھر آیا تو اس نے دیکھا کسی غیر مرد کے ساتھ مشغول تھی۔ اسے بہت دکھ ہوا۔ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے بغداد چلا گیا اور وہاں اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں خوب برکت دی اور اپنے رزق افزا کاروبار کی بدولت وہ بغداد کے سرکردہ شہریوں میں شمار ہونے لگا، یہاں تک کہ بغداد کے کوتوال تک رسائی بھی حاصل کر لی۔ ایک دن کوتوال کے گھر چوری ہو گئی۔ پولیس نے مجرم کا سراغ لگانے اور پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک شخص کا کوتوال کے گھر آنا جانا ہے اور کوتوال ان کی بے حد تعظیم کرتا ہے، لیکن ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ شیخ آدھے پاؤں پر چلتے ہیں، پورا پاؤں زمین پر کیوں نہیں رکھتے؟ اس نے کسی سے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ یہ پورا پاؤں زمین پر اس لیے نہیں رکھتے کہ کہیں کیڑے مکوڑے کچل نہ جائیں۔ وہ شخص فوراً کوتوال کے پاس گیا اور اس سے کہا، جان کے امان ہو تو عرض ہے کہ آپ کی چوری اسی شیخ نے کی ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو مال مسروقہ اسی شیخ سے برآمد ہوا۔ کوتوال نے حیرانی سے کہا، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شیخ بھی ایسا کر سکتا ہے، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس شخص نے کہا، میرے گھر میں ایک درخت تھا جس نے مجھے نصیحت کی تھی، جو لوگ ضرورت سے زیادہ نیک نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عموماً نیک نہیں ہوتے۔ کوتوال نے حیرانی سے کہا، یہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ فیس بک کی حدود تک ہی بلا اخلاق رہتے ہیں، حقیقی زندگی میں ان کے شر سے ان کے محلے دار، رشتہ دار، حتیٰ کہ گھر والے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اس سے اخلاق و نیک نامی کا فائدہ جس سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھائیں جن کا آپ کے پریکٹیکل لائف سے کوئی واسطہ نہیں، اکثر ایسے کردار سے وابستہ رہتا ہے۔ ذرا سا جھگڑا ہوا، وہ اپنی کمیونٹی پر اتر آئے اور ذرا اختلاط کر کے دیکھ لیں کسی سے اپنی ٹائم۔ پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ بیل آئیکن